اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ جو آزادی ملی ہے یہ بہت قربانیوں سے آزادی ملی ہے۔ 1947 15 اگست کے دن بہت یادگار طریقے سے منایا جاتا ہے۔ آج ہماری نئی نسل کو اس کے پیچھے کیا کارگزاریاں ہوئیں، اس کے پیچھے کتنوں کے گھر برباد ہوئے، کتنوں کی جوانیاں لوٹی، کتنے نوجوان ٹینکوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، پرخچے اڑا دیے گئے۔ یہ آج نئی نسل کو نہیں پتہ ہے، اور نئی نسل یہی جانتی ہے کہ صرف ہندو، سکھ، عیسائی انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ حالانکہ قربانیاں 1857 سے جو قربانیاں جو تاریخ بتاتی ہے یہ غلط تاریخ ہے۔ تاریخ تو اصل 1757 سے شروع ہوئی ہے، جب پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ جو بنگال کے شیر تھے انہوں نے جام شہادت انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر حیدر علی کرار انہوں نے میدان کو آزمایا اور گرمایا ہے۔ پھر ان کے بیٹے ٹیپو سلطان عالم دین، جلیل القدر عالم دین، اور اسی طرح اس ملک کے باعزت وزیر اور نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، جس کو آج نوجوان ان کی تاریخ کو سنبھالا نہیں جا رہا، انہوں نے باقاعدہ 1782 میں تختے کے اوپر کرسی کے اوپر مسند صاحب مسند ہوئے ہیں، وزیر بنائے گئے ہیں۔ پھر ان کی قربانیاں 4 یا 5 جنگیں انگریزوں کے خلاف لڑی ہیں۔ پھر اپنوں کی غداریاں میر صادق نے اور اسی طرح دوسری ان کی فوج نے، جو بھی غدار ہیں انہوں نے غداریاں کی ہیں۔ تو 1799 میں سری رنگا پٹنم کے قلعے کو سارے انگریزی فوج نے گھیر لیا تھا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جب ڈالنے کے لیے کہا گیا کہ یہ آپ اپنے ہتھیار ڈال دو، تو نے کہا شیر کی 1 دن کی زندگی اور گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی اپنائیں، حسین احمد مدنی کی زندگی کو اپنائیں، اور اسی طرح مولانا محمد علی جوہر کی زندگی کو اپنائیں۔ حسین احمد مدنی جانتے کیا ہیں آپ حسین احمد مدنی کو؟ انگریز کی عدالت میں، لاہور کی عدالت میں حسین احمد مدنی کو باقاعدہ بیڑیاں ڈال کے ان کو حاضر کیا گیا، اور انگریز نے کہا کہ حسین تو یہ کہتا ہے، حسین تو یہ کہتا ہے کہ انگریز کی حکومت میں اور انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو یہ فتویٰ دیتا ہے؟ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ کہتا کیا ہوں، پھر کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، تیری عدالت میں کہتا ہوں کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حلال ہے اور تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو انگریز نے وارننگ دی، جج نے وارننگ دی کہ میرا قلم بڑا قیمتی ہے، میں تیرے خلاف سزا، پھانسی کی سزا سائن کر سکتا ہوں، سگنیچر کر سکتا ہوں، میرا قلم بڑا قیمتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جو اپنا بریسکیٹ جو سوٹ کیس تھا اس کو سامنے کھول کر اندر سے کفن نکالا سفید، اور عدالت میں اٹھا کے پھینکا اور کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے جب سے حسین احمد مدنی اس دھرتی پر قدم رکھا ہے اور اسی طرح انگریزوں کے خلاف جہاد کو بلند کیا، دیوبند کی دھرتی سے نکلا حسین احمد مدنی، ساتھ میں کفن کو لے کر چلا ہے کہ جب اللہ چاہے گا کفن لپیٹ کر اسی مٹی کے اندر سو جائیں گے۔ ہمیں کفن سے ڈراتے ہو، ہمیں خون سے ڈراتے ہو، اور ہمیں شہادت کے مرتبے سے ڈراتے ہو۔ یہ الغرض میرے دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، خصوصاً عمائدین شہر سے گزارش ہے کہ باقاعدہ ان علماء اکرام کی جو قربانیاں ہیں اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہوا ہے، یہ بہت سی قربانیوں سے آزاد ہوا ہے۔ جو آج کہتے ہیں کہ فرقہ پرست طاقتیں یہ ہمارا ملک نہیں ہے، یہ تمہارا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ جگہ جگہ ماب لنچنگ، مسلمان دیکھ کے مارا جانا اور مسلمان کو گالیاں دینا، مسلمان کی ناموس کو اور عزت کو حلال سمجھنا اور ان کے خون کو حلال سمجھنا۔ آج کتے کے حقوق محفوظ ہیں، خنزیر کے حقوق محفوظ ہیں، جانوروں کے حقوق محفوظ ہیں، لیکن مسلمان کے خون کو حلال سمجھا جا رہا ہے، ان کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔
मुसलमान देख के दाढ़ी को नोचना, कुर्ता पाजामा देख के मुसलमानों को काटा जाना और इसी तरह बाकायदा AK-47 लगा के उनको निशाना बनाया जाना, ये आज हिंदुस्तान में हो रहा है, ये महात्मा गांधी के मुल्क में हो रहा है, ये हुसैन अहमद मदनी के मुल्क में हो रहा है, ये मौलाना आजाद के मुल्क में हो रहा है, ये मौलाना जी शाहुल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की जी हिंदुस्तान में हो रहा है और हम ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। नहीं दोस्तों बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम उलमा इकराम की निगरानी में काम करें, हम अपने आप को बनाए आमाल से लैस करें, सजदों से, नमाजों से और इसी तरह तिलावत से, जिक्र से, कुरान की तिलावत से, नेक आमाल से अपने आप को लैस करके अल्लाह के हुक्मों का पाबंद बन के जिंदगी गुजारे। किसी के बाप की मजाल नहीं, वो किसी काफिर ने वो बच्चा नहीं जना जो मुसलमान को आंख दिखा सके, बशर्ते के मुसलमान हो, मुसलमान ईमान वाला हो, मुसलमान सजदों वाला मुसलमान हो। ना अल्लाह याद है ना रसूलुल्लाह याद है, ना याद के दुनिया में क्यों भेजे गए, सिर्फ खाना कमाना, रुपया पैसा, सिर्फ यही जिंदगी है। तो वो मच्छर भी आंख दिखाने लगेगा, छिपकली भी आंख दिखाने लगेगी। तो अपने आप को बनाएं। और इसी तरह आखिर में चंद अशआर पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर खिलाफ है तो रोने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो रोने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान सदमे, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान सदमे। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ हिंदू भी रहता है, यहाँ सिख भी रहता है, यहाँ ईसाई भी रहता है, यहाँ पारसी भी रहता है, यहाँ दहरिया भी रहता है। यहाँ ये चमन ऐसा है कि जिसके अंदर हर रंग के हर मजे के फूल चलते हैं। ये हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, ये चमन ऐसा मुल्क है, लेकिन इस चमन को आग लग गई, इस चमन को नजर लग गई है फिरका परस्त ताकतों की। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। 5 साल में MLA की सीट बदल दी जाती है, डंडे गडर में उठा के फेंक दिया जाता है, वो सीने तोड़ दिए जाते हैं, वो जवानियां उखेड़ दी जाती हैं, कब्रों में फेंक दिया जाता है। जो आज जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं ये कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।